گزشتہ باب کے اختتام پر ہم نے دنیا کو تباہی اور کھنڈرات کی حالت میں چھوڑا۔ اب منظر بدلتا ہے۔ جو بادل کالا سیاہ نظر آتا تھا اب اس کا روشن پہلو سامنے آتا ہے۔ خدا خواہ دیر تک جگرتا رہے لیکن وہ ہمیشہ جگرتا نہ رہے گا اور نہ سدا غضبناک رہے گا۔ یہاں ان باتوں کا بیان ہے۔ پانی کے اترنے اور خشک زمین کے ظاہر ہونے سے زمین نئی بن گئی۔ آیت 1 سے 2 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے پانی کا چڑھنا موقوف ہوا۔ آیت 3 میں دیکھیں تو پانی کا اترنا صاف طور پر محسوس ہوتا ہے۔ پھر آیت 4 کو دیکھیں تو 16 دن تک پانی اترتے رہنے کے بعد کشتی ٹک گئی۔ پھر آیت 5 کو دیکھیں تو 60 دن تک پانی اترنے کے بعد پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ پھر آیت 6 سے 12 میں 40 دن تک پانی اترنے کے بعد اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے سے 20 دن پہلے نوح نے جاسوس کوا اور کبوتری بھیجنے شروع کیے تاکہ معلومات حاصل ہوں۔ پھر ہم آیت 14 میں دیکھتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے کے 2 مہینے بعد پانی سوکھ گیا اور زمین کی سطح سوکھ گئی، لیکن اتنی نہیں سوکھی تھی کہ انسان کے لیے موزوں ہوتی۔ پھر آیت 15 سے 19 میں انسان کو نئے سرے سے زمین پر رکھا گیا، نوح کا کشتی کو چھوڑنا اور اس میں سے باہر نکلنا۔ پھر آیت 20 میں دیکھتے ہیں نوح نے حمد اور شکر گزاری کی قربانی چڑھائی کہ خداوند نے اسے رہائی بخشی۔ پھر آیت 21-22 میں دیکھتے ہیں خدا کا اس کی قربانی کو قبول کرنا اور وعدہ کرنا کہ میں دنیا کو پھر کبھی سیلاب سے ہلاک نہیں کروں گا۔ خدا کے فضل کا کام۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں کو اور کل چوپایوں کو یاد کیا۔ یہ بات انسانوں کے طریق پر ہے، کیونکہ انسان تو انسان خدا کسی جاندار کو بھی کبھی فراموش نہیں کرتا۔ خدا کا نوح کو یاد کرنا برین و انسان کے لیے اس کے رحم کا واپس آنا تھا، جن کو وہ پورے طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ہوا اور پانی پر خدا کی قدرت کا کام۔ دونوں اس کے حکم کے تابع ہیں، ایک بھی انسان کے حکم کے تابع نہیں۔ اس نے ہوا سے کہا کہ چل اور وہ چلنے لگی تاکہ سیلاب کو اڑا لے جائے۔ خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا۔ خدا کے حضور نوح کی یاد اس کی رہائی تھی۔ خدا ہوا پر کیسا شاہی اختیار رکھتا ہے۔ طوفانی ہوائیں بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اب خدا نے ایک ہوا بھیجی، سکھانے والی ہوا، جیسی اس نے بنی اسرائیل کے آگے بحر کلزم پر بھیجی تھی، جو خروج 14 باب میں درج ہے۔ یہاں پانی کے اترنے کے اثرات اور ثبوت بیان ہوئے ہیں۔ کشتی ٹک گئی۔ اس سے نوح کو کچھ تسلی ہو گئی کہ اب میرا گھر ٹھوس زمین پر ہے، اب یہ ہلنے کا نہیں۔ کشتی ایک پہاڑ پر ٹک گئی۔ یہ نوح کی ہنرمندی سے یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ خدا کی حکمت، فضل اور پروردگاری اسے یہاں لائی تھی تاکہ وہ جلدی ٹھہر جائے اور ٹک جائے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح دکھائی دینے لگی۔ ہمیں فرض کرنا پڑے گا کہ نوح اور اس کے بیٹوں کو نظر آئیں، کیونکہ ان کے علاوہ دیکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ ہر روز کھڑکی میں سے باہر دیکھا کرتے تھے، جیسے تھکا اور اکتا دینے والے سفر کے بعد ملاح بڑے اشتیاق سے نظریں دوڑاتے ہیں تاکہ زمین نظر آئے۔ ان جاسوسوں یعنی کوے اور کبوتری کا ذکر، جن کو نوح نے معلومات حاصل کرنے کی خاطر کشتی سے بھیجا تھا۔ خدا نے نوح کو خاص طور سے بتایا تھا کہ سیلاب طوفان کب آئے گا، مگر اس بات کا مکاشفہ نہیں دیا تھا کہ پانی کب اور کن مراحل میں جاتا رہے گا، یعنی اترے گا۔ نوح نے کشتی کی کھڑکی میں سے ایک کوا بھیجا۔ لکھا ہے کہ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، عبرانی محاورے کے مطابق جاتا اور واپس آتا رہا، یعنی ادھر ادھر اڑتا رہا۔ آرام کے لیے کشتی کو واپس آ جاتا تھا، غالباً اس کے اندر نہیں بلکہ باہر اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ اس سے نوح کو کچھ تسلی ہوتی تھی، اس لیے اس نے ایک کبوتری کو بھیجا جو پہلی دفعہ واپس تو آ گئی، لیکن
کوئی اچھی خبر نہ لائی، شاید گیلی اور گندی ہو کر واپس آئی۔ البتہ دوسری دفعہ وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک تازہ پتی لائی جو اس نے کسی درخت سے توڑی ہوگی۔ یہ واضح علامت تھی کہ اب درخت پانی سے اوپر نظر آنے لگ گئے ہیں۔ غور کریں، نوح نے پہلی کبوتری کو بھیجا، دوسری دفعہ 7 دن کے بعد بھیجا اور تیسری دفعہ بھی 7 دن کے بعد۔ خیال ہے کہ پہلی دفعہ بھی کوے کو بھیجنے کے 7 دن بعد بھیجا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام سبت کے دن کیا گیا اور نوح کشتی میں بھی مذہبی لحاظ سے سبت کا دن مناتا ہوگا۔ زیتون کی شاخ امن و سلامتی کی علامت ہے۔ اسے نہ تو کوئی کوا لایا جو شکاری پرندہ ہے، نہ مور لایا جو خوش رنگ اور مغرور پرندہ ہے، بلکہ اسے لائی تو ایک کبوتری جو نرم مزاج، صابر اور حلیم ہوتی ہے۔ کبوتری سی طبیعت روح میں چین اور آرام لاتی ہے۔ سوکھی زمین یعنی سارا پانی سوکھ گیا۔ یہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور نوح خود اس کا عینی شاہد تھا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی تاکہ آس پاس کی زمین کا نظارہ کرے اور اسے نہایت پرسکون اور آرام دہ منظر نظر آیا۔ اپنے ارد گرد زمین دیکھنا خدا کی رحمت ہے۔ نوح کو ہم سے بڑھ کر اس کا احساس ہوا، کیونکہ جاری رحمتوں کی نسبت بحال کی گئی نعمتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ خدا کی قدرت نے زمین کی سطح کو بحال یعنی نیا کیا۔ اسی کی قدرت مصیبت زدہ پریشان روحوں کو اور آزار رسیدہ کلیسیا کو بھی بحال کرتی ہے۔ زمین بالکل سوکھ گئی تاکہ نوح کی رہائش اور بود و باش کے لیے موزوں ہو جائے۔ یاد رکھیں، خدا ہماری خواہشوں پر نہیں بلکہ ہمارے فائدوں پر نظر رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے سوکھنے سے پہلے ہی کشتی سے باہر نکل جائیں، اور اگر دروازہ بند ہو تو چھت کھولنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے رحم دکھانے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہو، یقیناً وہی بہترین ہوتا ہے۔ اس وقت رحم ہمارے لیے بالکل تیار اور ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نوح کا کشتی میں سے نکلنا۔ دیکھیں کہ جب تک خدا نے حکم نہیں دیا، نوح باہر نہیں آیا۔ صرف وہی لوگ خدا کی پناہ اور حفاظت میں رہ سکتے ہیں جو اس کی ہدایت پر عمل کرتے اور اس کی حکمرانی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے اس کو دیر تک روکے رکھا، تاہم بالآخر اسے رہائی دی۔ خدا نے کہا تھا تو کشتی میں آ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ کشتی میں گیا۔ اب خدا نے یہ نہیں کہا کہ نکل جا، بلکہ یہ کہا کہ کشتی میں سے نکل آ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ اندر گیا، سارا وقت اس کے ساتھ رہا اور اسے بحفاظت باہر نکالا۔ نوح اور اس کا خاندان زندہ سلامت کشتی سے باہر آئے۔ نوح نے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی مہربانی کو تسلیم کیا کہ اس نے رحم کر کے اس کی رہائی کو مکمل کیا تھا۔ نوح نے ایک مذبح بنایا۔ خدا رضا کی قربانی اپنی خوشی سے پیش کی گئی کو پسند کرتا ہے اور دلی حمد و ستائش سے خوش ہوتا ہے۔ اب نوح ایک سرد مہر اور ویران دنیا میں نکل آیا تھا۔ خیال آتا ہے کہ یہاں اسے سب سے پہلے اپنے لیے مکان بنانے کی فکر ہوگی، لیکن دیکھیں وہ آغاز کرتا ہے تو خدا کے لیے ایک مذبح بنانے سے کہ خدا جو اول ہے پہلے اس کی عبادت کی جائے۔ جو خدا سے شروع کرتا ہے وہ ٹھیک شروع کرتا ہے۔ اس نے مذبح پر قربانی چڑھائی اور یہ قربانی سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے لے کر چڑھائی گئی۔ دیکھیں، اس نے صرف پاک جانوروں کی قربانی چڑھائی۔ یہاں مذہب کی قدامت پر بھی غور کریں۔ نئی دنیا میں جو پہلا کام کیا گیا وہ عبادت تھا۔ اب ہم کو شکر گزاری کا عملی اظہار کرنا ہے، لیکن سوختنی قربانی سے نہیں بلکہ حمد و ستائش کی قربانیوں اور راست بازی کی قربانیوں سے، یعنی خدا پرستانہ عبادت، گیان دھیان اور خدا پرستانہ چال چلن سے۔ خدا نے رحمت اور فضل کے ساتھ نوح کی شکر گزاری کو قبول کیا۔
خدا نے کہا یہ سزا پھر کبھی نہیں دہرائی جائے گی۔ نوح سوچ سکتا تھا کہ خدا اس دنیا کی تعمیر نو کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اپنی بدی کے باعث اسے بہت جلد اسی طرح دوبارہ برباد کر دیا جائے۔ خدا کہتا ہے نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ میں ایسا سخت طریقہ پھر کبھی استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ انسان قابل رحم ہے، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا تو اس گناہ کا ہے جو اس کے اندر بستا ہے، اور ایسی بگڑی ہوئی نسل سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ انسان تو رحم اس سے خطا کار کہلاتا ہے، چنانچہ تعجب کیسا کہ وہ دغا بازی کرتا ہے۔ یوں خدا یاد کرتا ہے کہ یہ محض بشر ہے۔ اگر انسان سے وہ سلوک کیا جائے جس کے وہ لائق ہے تو وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو پھر ایک سیلاب پر سیلاب بھیجنا پڑے گا جب تک سب کچھ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ظاہری سزائیں انسان کو ڈرا اور روک تو سکتی ہیں، لیکن اس کی تقدیس اور بحالی نہیں کر سکتی۔ خدا رحم کرنے کی ساری دلیلیں اپنے پاس سے دیتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم رحم کے لائق ہوں۔ فطرت کے معمولات میں کبھی تعطل نہیں آنا چاہیے۔ جب تک زمین قائم ہے اور اس پر انسان موجود ہے، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ یہ بات صاف طور سے بتائی گئی ہے کہ یہ زمین ہمیشہ تک قائم نہ رہے گی، لیکن جب تک قائم ہے، خدا کی پروردگاری اور انتظام وقتوں اور موسموں کا باقاعدہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ فطرت کی گردش بدلتی رہتی ہے، دن اور رات، گرمی اور جاڑا، ان کا عدل بدل ہوتا رہتا ہے، تاہم کبھی نہیں بدلتے۔ اپنی بے استقلالی میں مستقل ہے۔ یہ موسم کبھی بند نہیں ہوئے اور نہ کبھی بند ہوں گے۔ جب تک سورج وقت کا ایسا مستعد ناپنے والا اور چاند آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ خدا کا دن اور رات کے ساتھ عہد ہے۔ ہمارے ایمان کی تصدیق مضبوطی کے لیے اس کے استحکام کا ذکر فضل کے عہد میں ہوا ہے، اور وہ لازوال ہے۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.